معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ بختک کی مکاری۔ نوشیروان نے مقبل کو خلعت دے کر مرثا نگار سپر و شمشیر بات دے کر فرمایا کہ مجلس میں امرائے نامور کے درجے میں بیٹھے اور جب تک مدائن میں رہے ہر روز دربار میں آیا کرے۔ جس روز مقبل نے بادشاہ ہفت کشور سے ملاقات کی، اتفاقاً اسی روز ایک فاختہ آ کر دربار جمشیدی کے کلس پر بیٹھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ سانپ کے ہاتھ سے فریاد آئی ہے تاکہ اپنی مراد کو پہنچے اور اس موذی سے نجات پائے۔ کوئی ایسا ہے کہ اس بلا کو اس کی گردن سے دور کرے؟ عرض کی کہ جس کو آپ فرما دیں وہ اس کام کو کرے، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ اگر سانپ کو ماریں تو ضرب اس فاختہ کو ضرور آوے گی اور حضور کے غضب سلطانی میں پڑے، اس لیے کوئی ارادہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ہماری عدالت کس کام کی ہے جو ایک جانور کی جان نہ بچ سکے؟ مقبل نے پایہ تخت شاہ کو بوسہ دیا اور عرض کی کہ اگر غلام کو ارشاد ہو تو اس کام کو بجا لائے۔ بادشاہ نے نہایت خوشی سے کہا جاؤ، لیکن شرط ہے کہ فاختہ کو ضرب نہ آوے۔ مقبل اجازت سے بارگاہ کے صحن میں آیا اور دیکھا کہ سانپ فاختہ کے گلے میں پیچ در پیچ لیٹا ہے اور اپنے سر کو اس پر فصل کیے بیٹھا ہے۔ سب خرد و کلاں دیکھنے کے لیے مقبل کے گرد کھڑے تھے کہ دیکھیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ مقبل نے ایک تیر منگوایا اور اس کے سر پر ایک آئینہ گاندھا اور آئینہ فاختہ کے مقابل کیا۔ سانپ کو جوں ہی اپنی صورت نظر آئی تو سر اونچا کیا اور آئینے میں اپنے ہم شکل پر نظر ڈالی۔ مقبل نے اس وقت فرصت کو غنیمت سمجھا، تیر کمان چلے میں دے کر تابہ کوشش کھینچتا تھا، ویسا ہی تیر اس کے سر پر ترازو ہوا اور اس کے پر و بال سے جدا ہو کر زمین پر گرا اور فاختہ نے اڑ کر ایک طرف کی راہ لی۔ ہر ادنیٰ اور اعلیٰ کے منہ سے بے اختیار آواز تحسین و آفرین کی پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے مقبل کو بلا کر اس کی پیشانی کے بوسے لیے اور کہا کیوں نہ ہو، میرا پسندیدہ خواندہ ہے، اور موتیوں کی مالا اپنے گلے سے اتار کر مقبل کے گلے میں ڈال دی اور مقبل سے اس قدر خوش ہوئے کہ کبھی ایسے نہ ہوئے۔ تو بختک نے بادشاہ کی یہ فرازی بزرجمر اور مقبل پر دیکھی تو آتش رشک سے جلنے لگا۔ مقبل کو سرفراز کرنے کے بعد نوشیروان نے بزرجمر کو فرمایا کہ ہماری طرف سے امیر حمزہ کو یہ نوازش نامہ لکھو کہ جو کچھ تم نے کیا اس کو نہایت پسند آیا۔ نمک خواران اور جانثاروں کا یہی حال ہے۔ واقعی میرے پسر نے خواندگی کا نام رکھا، نہیں تو مجھ کو ساسانیوں نے سخت خفت دی تھی۔ سب کہتے تھے کہ بزرجمر کے کہنے سے مسلمان کے لڑکوں کو پیٹا کرتا تھا، ان سے بھی کچھ نہ ہو سکا۔ خدا نے تمام طعنے دینے والوں کو خوب شرمندہ کیا۔ اب میں نے بہمن سگان اور بہمن خواہ کو تمہارے واسطے خلعت دے کر بھیجا ہے کہ ہمارے عوض وہ اپنے ہاتھ سے پہنا دیں۔ تم ان سب سے ملاقات کرنا اور تاج و تخت بما اثاثۂ سلطنت جو تم نے ہشام کو مار کر لیا ہے ان کے ہمراہ کر کے ہمارے پاس بھیج دینا، اور ان کے بعد خود بھی تشریف لانا، کیونکہ تمہاری ملاقات کا اشتیاق ایک عالم کو حد سے گزر گیا ہے۔ بادشاہ نے خط لکھ کر بختک کو دیا اور خلعت مرثا نگار پر تکلف توشہ خانہ سے منگوا کر بختک کے حوالے کیا، کیونکہ مذکورہ قاصد بختک کے ماموں تھے۔ جب بختک اپنے گھر گیا تو اس نے بادشاہی فرمان چھپایا اور دوسرے کاغذ مہر شدہ پر سفید تھا، اس پر خط اس مضمون کا لکھا کہ اے عربو، میرا ارادہ تھا کہ تم کو تمہاری ساری قوم کے ساتھ قتل کروں، اب تم سے ایسا کام ہوا ہے جو کچھ کہا نہیں جاتا، اس خاطر تمہارا گناہ معاف کیا۔ اب تمہیں چاہیے کہ ہمارا جتنا اسباب ہے ان دونوں کے ہاتھ روانہ کر دو اور ان کو ایک نامعقول سی خلعت دو۔ سب ہیڈنگ
امیر کا سنگ رواحل میں جانا اور وہاں کے سب پہلوانوں کو زیر کر کے شہر میں اپنا عمل کیا کرنا۔ سب ہیڈنگ امیر کا سنگ رواحل میں جانا اور وہاں کے سب پہلوانوں کو زیر کر کے شہر میں اپنا عمل قائم کرنا۔ اب چند کلمہ داستان امیر کے ملاحظہ فرمائیے۔ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سلطان صاحب قرآن نے حشام کو داخل کیا اور لڑائی ختم کر کے اپنے ملک پہ پھر چلے تو راہ میں سنگ رواحل کو جاتے شام کے وقت خیمہ میں داخل ہوئے اور لشکر ظفر بھی وہیں اترا اور تمام سپاہ نے رات کو آرام کیا۔ جب صبح ہوئی تو بما رفیق دیارانے سوار ہوئے اور سیر کے لیے پہاڑ کی طرف آئے تو دیکھا کہ عجیب دلچسپ مقام قابل سبحان لالا تمام ملک عرب میں سوائے اس کے کوئی اور نہ تھا۔ وہ ایک پہاڑ ہمدوش سر بفلک کشیدہ خوش رنگ ہے۔ ان کے ڈھلوان پر تمام عرب ملک میں عالیشان عمارت ہے اور ہر طرف درخشاں سبز مثل قد عروسانے جلوہ گر اور زمین پر کوسوں تک سبز گاہ کا فرش بچھا ہوا ہے۔ سبزہ مخمل سا معلوم ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے اوپر اور نیچے صحرا میں گل ہزار کا لطف پانی کی چادریں گرتی ہوئی اور دامانے کوہ پر ہر طرف سے 100,000 چشمہ آب روان اور ان دنوں پہاڑوں کے درمیان موج سمے کی شکل ایک دریا کے جس کا پانی فضیل پہاڑ میں طغیانی کرتا ہے اور شہر کی تمام خلقت کشتیوں پر سوار ہو کر سیر کے لیے پہاڑ کے نیچے جاتی ہے اور موسم گرما میں جب پانی تھوڑا رہ جاتا ہے تو وہ اسے ایک عموماً عمود معلوم ہوتا ہے۔ امیر کو یہ مکان بہت پسند آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے اور یہاں کا حاکم کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو قلعہ سنگر واحل کہتے ہیں اور عادی کرب یہاں کا مالک ہے جو 18,000 سوار عرب کی جمعیت سے اس جگہ رہتا ہے اور 18 بھائی شہزور اپنے برابر رکھتا ہے اور مزدوری کر کے پہاڑوں میں چھپتا ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہو چکتے ہیں تو ان کو غافل پا کر غارت کرتا ہے۔ امیر ذرا خیال میں نہ لائے اور یہی مقام کر کے لشکر جمع کیا اور مجلس نشاد کرم کی۔ اب عادی پہلوان کا حال سنو۔ اس نے حشام بن علقمہ خیبری کے آنے کی خبر سن کر اپنا مکان خالی کر کے بما فوج دامن پہاڑ میں جا بیٹھا اور عیاروں نے خبر دی کہ علقمہ کے بیٹے حشام کو امیر ابو علی مکہ نے مارا ہے، اس کے تمام مال و اسباب پر متصرف ہوا ہے اور ہمارے سنگ رواحل میں آنا چاہتا ہے کہ اس سے مکہ کو جائے۔ حشام حریف کار تھا اور اس پر فتح پا کر اس راہ سے شہر کو جاوے۔ عادی نے یہ سن کر ایک معقول سردار اسد استان نامی پیامی کر کے بھیجا اور کہا کہ حمزہ سے جا کر کہو کہ حشام ہمارا شکار تھا، تم نے خوب نہ کیا کہ پیش دستی کی۔ خیر، اب جو کچھ تمہارے ہاتھ آیا ہے اس کے 2 حصے کر کے ایک ہمارے پاس روانہ کر دو۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو خبردار رہنا، میں بزور لوں گا۔ جب اسد ازدان امیر کی خدمت میں آیا اور پہلوان عادی کا پیغام زبانی یہ سنایا تو امیر سن کر بے اختیار ہنسنے اور کہنے لگا، پہلوان عادی کو ہماری طرف سے سلام ہے اور یہ کہنا کہ اگر صلح خواہی نخواہ ہم جنگ وگر جنگ جوئی ندارم ورم۔ اسد شاہی کو خلعت دے کر رخصت کیا۔ اسد ازدان امیر کے حسن سلوک کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور جا کر عادی پہلوان سے تمام حال ظاہر کیا اور مادی کرب 18,000 سوار سمیت امیر کے سامنے طبل جنگ بجوا کر میدان میں نکلا۔ امیر بھی بما 11,000 سوار کے آئے۔ عمرو نے عادی کو عجیب طرح کا دیکھا کہ 21 گز قد اور سر پر 7 پگڑیاں باندھے ہوئے اور 7 سلے ہر طرف لٹکتے ہوئے، 21 گز نوان کا دور جس پر کمر بند باندھے ہوئے اور زیرہ دستانے 4 آئینے پہلے سپر تلوار عمود خنجر کمان ترکش بدن سے آراستہ کیے ہوئے مثل سخت کوہ میدان میں آیا اور امیر کو للکارا۔ عمرو دیکھ کر کانپ گیا اور
صاحب کران سے کہنے لگا کہ یہ بڑا زور آور ہے، دیکھ کر جانا۔ امیر نے اس فتح دہند کو پکارا اور عادی کے قد و قامت کا کچھ اندیشہ نہ کیا اور کوکب شاہ کے طاس کو اس طرف کیا اور برابر آ کر ایک تکا سپر کا گھوڑے کی پیشانی پر مارا کہ گھوڑا کئی قدم پسپا ہوا۔ عرب میں یہ جانور بہت مشہور تھا جو اس جوان کا بوجھ اٹھاتا تھا اور لوگ گھوڑے کو رہش سکندری کہتے تھے، پر امیر کے زور کے برابر تاب نہ لا سکا۔ عادی نے یہ قوت حریف کی دیکھ کر معلوم کیا کہ بل زیادہ ہے کہاں۔ اے جوان، میں نے جان لیا کہ تو بھی زبردست ہے، اپنا نام ظاہر کر کہ تیرے جیسے کا میرے ہاتھ سے بے نام و نشان مارا جانا ٹھیک نہیں۔ مجھے بھی معلوم ہو کہ میں نے کس کو مارا تھا۔ جواب دیا، اور پہلوان تعجب ہے کہ تجھ سا مرد یہ بات کہے۔ تو نہیں جانتا کہ مردوں کا نام تیر و پیکان اور تلوار کے قبضہ اور کمان کے گوشہ پر لکھا ہوتا ہے۔ یہ نام ابو علی ہے۔ تیرے ضرب دست کے شوق سے آیا ہوں۔ اگر کوئی تمغہ بہادری کا رکھتا ہے تو دکھا۔ عادی کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ داہنی بغل میں سے نکالتا ہوا اور بائیں بغل سے پیچ دیتا ہوا بڑھایا اور امیر نے نیزے کو پکڑ کر ایک ایسا جھٹکا مارا کہ انسان فراشہ کی مانند مادی کرب کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تب تو اس کے ایک آگ سی لگ گئی اور گرز گراں بار لے کر امیر کی طرف متوجہ ہوا کہ حمزہ اس سے بچ نہ سکے گا، اور وہ گرز امیر کے سر پر مارا۔ امیر نے اپنے فر پورے کو اٹھا کر اپنے چہرے کی پناہ کی اور قوت بازو اس کو روک کر کہا کہ تیسری ضرب اب جو تجھ کو کرتی ہے کہ جب خدا ہمیں بچائے گا تب میں ضرور کروں گا کہ جس ضرب کی چاشنی تجھ کو تمام عمر یاد رہے۔ عادی نے غضب میں آ کر گرز کو ڈال کر کمر سے تلوار آبدار جوار نکال کر دشمن کش سے بے حجاب کھینچی اور برابر آ کر امیر سے رکاب ملا کر لگائی۔ امیر نے پنجہ مردمی بڑھا کر تلوار کی دھار بچا کر اس کا قبضہ پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ کمر میں ڈالا۔ عادی نے بھی امیر کا کمر بند پکڑ لیا اور گھوڑوں کی پٹھوں پر دونوں میں کشمکش کا زور ہونے لگا۔ دونوں طرف کے عیار نکلے اور اپنے آقا کو آواز دی کہ قبلہ حاجات مرکب بے زبان ہے، ان کو مارنا کچھ ضروری نہیں، اگر زور آزمائی منظور ہے تو زمین پر کیجیے۔ یہ سن کر دونوں جوان گھوڑے سے اترے۔ عادی نے کہا، اے حمزہ، صلاح بازی میں تو ہم تم برابر ہیں، آؤ جگ مغربی میں آزمائش کریں، جو زیر ہو وہ اطاعت اختیار کرے۔ امیر نے قبول کیا اور زمین پر چار زانوں بیٹھ گئے۔ تب تو عادی نے امیر کی کمر پکڑی اور 3 بار زور کیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن امیر نے اس حشام سے جنبش نہ کھائی۔ تب تو عادی نے کہا، اے امیر، تمہارا لنگر بہت بھاری معلوم ہوتا ہے کہ نہ اٹھے گا، ہم زور کر چکے ہیں، اب دیکھیں تم کس طرح اٹھاتے ہو۔ یہ کہہ کر اسی طرح بیٹھ گئے۔ امیر نے اس زور دہند پروردگار کو یاد کر کے عادی کی کمر پکڑ کر ایک نعرہ اللہ اکبر کا کیا اور پہلے ہی زور سے اس کو ہتھیاروں سمیت سر سے بلند کیا اور چرخ دے کر چاہا کہ زمین پر مارے۔ عادی نے امان کی طلب کی۔ امیر نے آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ تب عادی قدم بوس ہوا اور صاحب کران کی بندگی کا حلقہ اپنے کان میں ڈالا۔ امیر نے چھاتی سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ عادی نے اپنی فوج سے مجرا کرایا اور اپنے بھائیوں سے نظر دلوائی۔ عادی امیر کو بما لشکر سنگ رواحل کے قلعہ کے اندر لے گیا اور تمام کی ضیافت کی اور کئی روز تک امیر کے واسطے جشن کیا۔ امیر اس قلعے کے استحکام کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور کئی دن کے بعد عادی کو بما 18,000 سوار ہمراہ لیا اور 12,000 یمنی آگے بھی تھے، 30,000 کی جمعیت سے کوچ کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔